آئے خدا کے پاک کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ مقدس داؤد کا زبور جو داؤد نے سے لکھا، اس کا 37 باب اور اس کی پہلی آیت کو تلاوت کرنے کے لیے میں آپ کی زوردار طالب بیٹی سارش کی دعوت دوں گا اور سامنے آئیں گی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی پہلی تلاوت 37 زبور اس کی ایک آیت۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر مسیح یسوع باپ کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ تشریف رکھیے۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی اور ابدی نام میں آپ سبھی کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کی ہم شکرداری کرتے ہیں، نیا سال ہے، نئے ولولے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو ہمارے دشمن ہم پر دعویٰ بول رہے ہیں، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کرنا ہے۔ شاید دوبارہ سے ہم خدا خالق کے ساتھ مل کر کلام کی تلاوت سنتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اس کو سیکھیں گے۔ جتنی زندگیاں ہمیں فیس بک پر اور گلوریس ڈیجیٹل میں دیکھ رہی ہیں، ان پر بھی خدا کی سلامتی ہو۔ جی، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو۔ دنیا کے اندر بہت سے بد کردار لوگ پائے جاتے ہیں جن کا کردار ٹھیک نہیں، اور بہت سے چھپے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، وہ اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا، بتائیے پرانے دور کے جو کاہن تھے، فقی فریسی، وہ یسوع مسیح کے ساتھ تھے، یسوع کے خلاف تھے؟ ہاں جی، وہ یسوع کے خلاف تھے، یہ یاد رکھنا۔ لیکن ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کلام تھا۔ فقی تھے، فقی کا مطلب عالم، اور لوگوں کا تعلیم دے رہے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ یسوع کے خلاف ہی ہیں، لیکن ہاتھ میں کلام ہے، ہاتھ میں کلام ہے، اور مخالفت یسوع کی ہو رہی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اس لیے خدا ہمیں خبردار کرنا چاہتا ہے کہ اس سال، یہ جو سال ہماری زندگی نے خدا دیا ہے، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہیں ہونا۔ بد کردار بڑھ رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ، وہ ترقی بھی کر رہے ہوں گے، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کبھی موقع ملا تو بد کرداروں کی سرفرازی پر بھی سیکھیں گے، وہ بھی سرفراز ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے فوکس یہ کرنا ہے کہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم نے بیزار نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہنا دیکھو جی انہوں کا کردار بھی صحیح نہیں، وہ خدا کو بھی نہیں صحیح مان لے کہ اگے باتیں جا رہے ہیں، اس بات سے پریشان نہیں ہونا۔ کلام مقدس میں بڑی مثالیں ہیں۔ ایک شخص نے کہا، بہت امیر تھا، کھا پی عیش کر، تو کتنے چلا گیا؟ جہنم میں۔ لیکن غریب لازر جس کا کردار خدا کو پسند ہے اور اسی امیر آدمی کے دروازے پر ڈالا گیا ہے، اس نے کبھی دل میں یہ نہیں کہا اے بھائی بدل دیا یہ ویلو میں ہے آسمان بندہ ہے۔ اس لیے بیزار نہیں ہونا، جو چیز خدا نے ہمیں دی ہے اس میں بڑھتے جائیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ جی، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ اور بدی کرنے والوں پر رشک نہیں کرنا۔ وہ جو کر رہے ہیں ہم نے ایسا نہیں سوچنا کہ بد کردار کیوں بڑھ رہے ہیں، وہ بدی بھی کر رہے ہیں پھر بھی خدا ان کو دے رہا ہے، اس بات پر ہم نے سوچنا ہی نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ وہ بدی کر کے جہنم میں جائیں گے اور ہم نے جہنم میں نہیں جانا۔ ہمارا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے۔ جی، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں۔ ہاں جی، کیسے کاٹ ڈالے جائیں گے؟ گھاس کی طرح۔ آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو روڈ پر بھی گھاس ہو جاتی ہے، بڑی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر۔
ایسے ہی بد کردار لوگ ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ تو گئے ہوتے ہیں لیکن گھاس کی طرح جلدی ان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، کاٹ ڈالے جاتے ہیں اور لوگ انہیں باہر پھینک دیتے ہیں اور باہر اٹھا کے کچرے میں اور کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اور وہاں پر جہنم میں آگ جل رہی ہے۔ کلام لکھا جو بجھنے والی نہیں ہے، کوئی دنیا کی فائر بریگیڈ اسے بجھا نہیں سکتی۔ جی، اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ سبزے کی طرح جب ان پر دھوپ پڑے گی، آگ کی تپش پڑے گی تو وہ مرجھا جائیں گے، ان کی رونق ختم۔ لیکن تو ان کے سبب سے نظام نہیں ہونا۔ خدا ان کی حیت بتا رہا ہے، ان کی حالت بتا رہا ہے کہ وہ کیسے ہو جائیں گے۔ جی، خداوند پر توکل کر خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ اور نیکی کر۔ ہم نے صرف اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے اور نیکی کرنی ہے۔ کلام میں کہا ہے اگر تو نیکی کر سکتا ہے اور تو نیکی نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہمیں نیکی کرنی ہے اور نیکی کا درس بھی دینا ہے اور دوسروں کے ساتھ نیک نام بھی بننا ہے۔ جی، ملک میں آباد رہے۔ ملک میں، جس ملک میں تو رہتا ہے، جو ملک خدا نے تمہیں دیا ہے، یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس میں ہم نے آباد رہنا۔ کئی ایسے لوگ نے دیکھے ملک کے اندر رہ جاتے ہیں تو ملک نے برا کہی ہوتے، وہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، فلانا صحیح نہیں، دوسروں پر الزام۔ میں پچھلے سال سے ہی بات کر رہا ہوں، آئے حوالہ پڑھتے ہیں، ایسے حوالہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ رومیو کا خط اس کا دوسرا باب اس کی دوسری ہے، جلدی سے پڑھیے۔ مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام اس کا دوسرا باب ہے اور دوسری آیت پڑھنی ہے، جلدی سے پڑھیے ذرا۔ اور ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے عدالت خدا کی طرف سے ہوگی، حق کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں جی، حق کے مطابق ہوتی ہے۔ خدا حق اور سچ ہے، بر ہے کہ میرا خدا۔ پھر اے انسان، اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور خود وہی کام کر رہا ہوتا ہے، کیا یہ دوسروں پر الزام لگانا چھوڑ دیں، خود صحیح ہو جائیں۔ اتنے ہر بندہ دوسرے کو ٹھیک کرتا چکچ پہ ہے، وہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، تو بندہ پوچھے تو صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں ہر شخص اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے، ہر شخص، بیوی، شوہر، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، تو خود جب گھرانا ٹھیک ہو جائے گا محلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ لیکن جب کوئی بندہ خود ٹھیک کر لے گا اپنے آپ، اس لیے ایسے لوگوں پر رقص نہیں کرنا، بیزار نہیں ہونا، ان کا انجام جہنم ہے۔ خدا سچ اور حق پر فیصلہ کرے گا۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ خدا ظلم کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور خدا ظلم سہنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، چھوڑے گا نہیں خدا۔ اس لیے جو خدا مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے۔ جی، کیا یہ سمجھتا ہے؟ نہیں، بول سے میں جائے واپس۔ خداوند میں مسرور ہے۔ ہاں جی، اس سال ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند میں بیزار نہیں ہونا، خدا میں مسرور رہنا، زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے خدا کی عبادت کرنی ہے، آپ نے ورشپ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ خدا میں مسرور رہنا ہے۔ خدا میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں تو وہ تیرے دل کی مرادیں مراد نہیں، ایک چیز نہیں، یہ نہیں گڈی چاہیے تو گھر نہیں ملے گا۔ خدا نے ہاں اس بات کی شرط ہی نہیں ہے، ماں باپ کہتا ہے گل سن رہی اے چیز لینی ہے یا اے لینی ہے، لیکن خدا کی کہتا ہے سب چیزیں تیرے لیے مہیا کروں گا۔ خدا میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی ایک مراد نہیں، مرادیں۔ آج جن کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر ہے، چاکر ہے،
4 5 गाड़ियां की कोई 2 सीख नहीं है, 4 आंखें नहीं, हम जैसे इंसान हैं, लेकिन उनके बाप ने मसरूर रहना सीखा है। आप देखें ना इसराइल के पास, खुदा की जो कौम है, उनके पास कितनी बरकतें हैं। कलाम ने कहा है, अब्राहम से खुदा ने कहा, जो तुझे मुबारक कहेगा उसे मैं बरकत दूंगा। आसान तरीका बरकत पाऊंगा। तो खुदावंद में मसरूर है ना, ये साल हम ज्यादा से ज्यादा खुदा मसरूर है, काम भी करें और काम करते करते खुदा भी मसरूर है। जी, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। हाँ जी, बड़ी खास बात है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, और उस पर तवक्कल कर, वो तेरे लिए वही सब कुछ करेगा। कितना कुछ, सब कुछ। हाँ जी, कितना कुछ। इतने शर्त नहीं है कि भाई ये माइक लाने के स्टैंड लेने, एक ही चीज मिलनी है। वो कहता है खुदावंद पर तवक्कल कर तो वो तेरे लिए सब कुछ, तो सब कुछ मुझे छोड़ती है, कोई चीज नहीं रखती। खुदावंद में मसरूर है। अब से मैं पुरानी मिसाल है फिर देता हूं। एक बादशाह था और उसने ऐलान कर दिया कि मेरे महल में से जो चीज किसी को चाहिए उठा के ले जाओ। लोगों, किसी के हाथ सोफा आ गया, किसी का स्टैंड आ गया, टेबल आ गया, कुर्सियां आ गई, बेड आ गए, जो किसी को मेरा उठा कर ले जल्दी जल्दी। एक बंदा मेरे वगैरह सुता ही रहा, उन्हें देखा भले जी शोर बड़ा पै रहे हैं। वो बाहर निकला, उसने पूछा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये बादशाह ने ऐलान किया कि जिन्हों जो कुछ चाहिए मेरे महल से उठा के ले जाए। बंदा नठ पे नठा गया, बंदा अगे कुछ भी नहीं है। बादशाह खलोता है तो बंदा है, बंदा बादशाह वाले वेख रहा है तो बादशाह बंदे वाले वेखता है। उसने बादशाह को उठा लिया। बादशाह ने कहा भाई क्या कर रहे थे, मुझे क्यों उठा रहा, सामान तो है नहीं। उसने कहा बादशाह तू नहीं जानता मैं क्या करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जहां पर बादशाह होगा तो बादशाह के इस्तेमाल की सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। हालेलुया, सब चीजें ऑटोमेटिक आएंगी, तो सब कुछ करेगा तेरे लिए। बादशाह को कर ले वैसा, बादशाह को चले आओ, आपको कहना नहीं पड़ेगा सिक्योरिटी आ जाए, आपको थाने में तलाक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर बादशाह होगा, बादशाह के सारे इस्तेमाल की चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, खूबसूरत चीजें, मल्ले में सफाई सिक्योरिटी आ जाएगी। रब तेरे वास्ते करेगा, फरिश्ते ने फरमान, फरिश्ते आएंगे, क्योंकि साडा यसु जी छोटी मोटी बादशाही का बादशाह नहीं। केड़ी बादशाही है? बादशाहों का बादशाह, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला है, बड़ा बादशाह। फिर वो तेरी रास्तबाजी को, वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करे। हाँ जी, जिहड़ा तेरा हक है तो मिलेगा फिर। लेकिन खुदा में मशहूर रहना, आप ही बदले नहीं लेने। इतने असं आप ही बदला ले लेने हैं। दुनियावी लोग गाला गुला भी कर लेंगे, जो कुछ लोग होता ना कर लेंगे, तो फिर कहते खुदा हुण तू ही मेरा बदला लेना है। खुदा कहता सब कुछ तुसीं बच्ची कर लिया, मैं की करा तेरी, मेरा बदला कौन लेगा? नहीं, ऐसे खुदा नहीं लेगा। अपनी सब राहों को खुदा पर छोड़ना है और उस पर तवक्कल करना है, तो फिर आपका बदला खुदा लेगा। लिखा है कलाम में, मैं ज़बानी पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अगर आप यशायाह पहला बाब उसकी 24 शब्द को पढ़ते हैं और उसके बाद खरूज की किताब को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन बन जाऊंगा। और यशायाह ने कहा मैं तेरे मुखालफों का मुखालिफ बन जाऊंगा। कदों? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਛੱਡੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵੀ, लेकिन फिर भी मेरा खुदा
لکھا ہے گاڈ از گڈ، میرا خدا بھلا خدا ہے. وہ پھر بھی کہتا کوئی گل نہیں بچہ، بھول کے آئی گیا تو کوئی گل نہیں، تیرے مسئلے میں حل کر دوں گا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، صرف دسنا ہونا چاہیے. اس کو بتائیں، راتوں کو جاگ کے بتائیں تو سب کچھ کرے گا میرا خدا. جی خداوند میں مطمئن رہے. ہاں جی، پھر گل کر کے خدا نا تو مطمئن ہو جانا ہے. یہ تسلی پاؤنی ہے کہ ہوں میں اپنے ابے کو گل دس دی. میں کئی بار تمہیں کہنا ہے اسی لوارس نہیں ہے، اسی بولو اسی لوارس، ساڈا ابا زندہ ہے تے ساڈا قلعہ بھی قائم ہے. ہاللیلویا. اسی لوارس نہیں. اے ہمارے باپ تو جو رومیو کے خط لکھا 8 باب میں کہ اس نے ہمیں حق دیا کہ ہم اسے ابا یعنی باپ کہہ دو. ابا نال ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ٹکرا نہیں سکتی. مطمئن رہنا ہے کہ میں اپنے ابے کو دستا ہے. میں آپ کو بڑی خاص بات بتاتا ہوں. کبھی آپ اگلے اتوار خدا کے فضل سے بیٹا پرویشن اپنی گواہی شیئر کرے گا اور کوئی بھی کوئی پرابلم ہوئے نا تو پھر فون کر کے دس دیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے میری جان چھوٹ گئی. تسی جانو تو تہاڈا خدا جانے. یعنی کتنا بڑا ایمان ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. ایسے ہم نے خدا کو بتا کر مطمئن ہو جانا ہے کہ میں نے خدا کو بتا دیا ہے، اب میرے فیصلے میرے مسئلے کا حل سارا خدا کے پاس ہے. جی اور صبر سے اس کی آس رکھ. پھر صبر کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ جڑا ساڑھے کو نہیں ہوتا. صبر کرنا ہے. یعقوب کے خط لکھا ہے اس کی 3 آیت میں صبر کرو اور پھر صبر کو اپنا کام کرنے دو. اسی نہ تو صبر ہی کرنے دے، صبر بھی کام کرنے دے. ایوب نبی نے صبر کیا اور صبر کو کام کرنے دیا. اور پھر دیکھیں کلام میں لکھا ہے جتنی برکت اور دولت اس کے پاس تھی، جب اس نے صبر کو کام کرنے دیا تو خدا نے اس کو دگنا کر دیا. ہاللیلویا. جی اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے. ہاں جی، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہو رہا ہے اور برے منصوبوں پر جا لیکن بندہ برا ہے اور برے منصوبوں کو انجام بھی دیتا ہے. بیزار نہ ہو. اس کے وسیلہ سے ہم نے بیزار نہیں ہونا. اس کے سبب سے ایک گل دل چ لونی ہی نہیں ہے کہ بندہ برا ہے، کام برے نے کہ وہ بڑا بندہ جان دے، اس کو گڈی بھی آ گئی ہے، اس کو فلانا بھی آ گیا. یہ باتیں دل میں لے کر نہیں آنی اس سال، بلکہ خدا نے زیادہ سے زیادہ بدلے. وہ بات لکھا ہے کلام میں آسمان جو میرا اچھا خزانہ ہے وہ تم کے لیے میں کھول دوں گا. جی قہر سے باز آ. نویہ تک پڑھا ہے. قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے. کسی پر غصہ نہیں کرنا اس طرح سے. جیسے کلام لکھا ہے غصہ تو کرو پر غصے سے آ کے گناہ نہیں کرنا. اتنا غضب نہیں ڈانا کہ مار پٹائی شروع کر دو، گالی گلوچ شروع کر دو. نہیں، غصے کو کنٹرول بھی کرنا. جیسے خدا یسوع مسیح نے بھی غصہ کیا، یہ یاد رکھنا، لیکن اس نے غصے میں بھی پیار دکھایا. اس لیے غضب کو موقع نہیں دینا. برے آدمی کے سبب سے بیزار نہیں ہونا. جی بیزار نہ ہو. ہاں جی، اس سے برائی نکلتی ہے. ہاں جی، اس سے برے کام نکلتے، برائی نکلتی ہے. اور خدا انسان کو ان بیماریوں سے، ان برائیوں سے بچانا چاہتا ہے. پھر ان کے بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے. ہاں جی، ان کا انجام کیا ہے؟ جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن راست بات خدا کی بادشاہی کو دیکھیں گے اور خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. لیکن جن کو خداوند ہاں جی، جن کو خداوند کی آس ہے ان کے وارث ہوں گے. ان کے وارث ہوں گے، یعنی خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. اور میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو جو برائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے لے لو،
اس میں داخل ہو جاؤ. یاد رکھنا اتنے انسان نے چھوٹا بنانا اپنے آپ کو. خدا کا سسٹم دیکھیں, زمین پر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا بنائیں, لیکن وہ چھوٹا رہ نہیں دے. کی کہتا ہے جو زمین پر اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا میں آسمان پر اسے بڑا بناؤں گا. ہاللیلویا. تے جنہاں دے کول اپنے گھر نہیں تھے انہوں نے خدا کی مسرور رہنا ہے. انہوں نے کی کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے میرے ابے دے کول بہت مکان جے, ٹینشن نہیں رہی. ٹھیک ہے, یعنی ہر اگر ہم چھوٹا بنا رہے ہیں تو اس کا متبادل بھی ہے, اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہے تو اس کا متبادل بھی ہے. تو اس لیے گھبرانا نہیں, کسی سبب سے نہیں گھبرانا. اگر بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں, خدا ہمیں تندرستی بھی دے گا. اس آدمی کو دیکھو جس کے نسور کو کتے چاٹتے تھے, اس نے کبھی خدا سے فریاد نہیں کی تھی. راست باز ہے, ایماندار ہے, وفادار ہے خدا کا, لیکن اس کے منہ سے کبھی یہ الفاظ نہیں نکلے خدا یہ کیسا تو نے مجھے رکھا ہے. اور جس حال میں خدا نے رکھا اسے اس میں خدا میں مسرور ہے. اور مسروریت کی وفا کو دیکھیں, اس کی جزا کو دیکھیں کہ خدا نے اسے باپ ابراہیم کی گود دے دی. ہاللیلویا. اس لیے ایسے خدا میں مسرور ہے تو ہر طرح کی بیماری دور ہوگی, کمزوری دور ہوگی, اور آپ خدا میں ہمیشہ خوش اور شادمان ہوں گے. خدا نے سچے سلام کی وجہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. آمین.